دعا برائے تعجیل ظہور امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا محافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ الزکاة ان وتمتعہ فیہا طویلا اللہم اجل لولیک الفرج جعلنا اللہ من آوانک وانصارک وشیعتک اللہم افعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اہلو رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ صلوات باواز بلند مجلس دی قبولیت واسطے بھی باواز بلند صلوات اپنے اپنے لواحقین مرحومین بانیان دے مرحومین شہدائے راہ ولاو ازادیاں روحانوں کی ہدیہ صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا علی حسینیت یزیدیت محمد و اہل بیت محمد دشمنت لعنت برائے تعجیل ظہور ولی العصر بآواز بلند صلوات اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا هو الملك الحق المبين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية آل ياسين صلوات والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وملعونين أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة وصلوات رب العزت بتصدق محمد و آل محمد تمام شرفاتی حاضری قبول فرمائے بانیان خمس مجالس نو اللہ توفیقات خیر عطا فرمائے اللہ انہاں دے رزق مال برکت عطا فرمائے اللہ اس خاندان دے جملہ مرحومین نو جوار رحمت عطا فرمائے بیمار مومنین نو خدا شفا یاب فرمائے خصوصاً تصور عباس دی والدہ مولا صحت کلی عطا فرمائے میرا مالک خالق سارے پیارے ملک نو فرقہ واریت و محفوظ فرماؤ پروردگار امت رسول اللہ وچ اتفاق اور وحدت عطا فرماؤ ایک صلوات ایسی پڑھو کہ آمین قبول ہو جائے
انتہائی محترم مکرم معزز سامعین، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب دے نال علیحدگی گفتگو کرنے واسطے ایک شرط رکھی۔ میرے خیال تو یاد ہے سارے کہ جڑا میرے حبیب دے نال علیحدہ گفتگو کرنے دی خواہش کرے پہلے صدقہ دے، پیچھے میرے رسول نال گفتگو کرے۔ اور سن چکی ہوگی مولا متقیان فرمایا پوری امت واحد میں علی ہم جائیں صدقہ دے کے امت تو عذاب ہٹوا چھوڑے۔ ایک دینار دے 10 درہم لے، بات ذہن چاہیے، روزانہ 1 درہم فقیر نو دے کے سید الانبیاء دی خدمت وکری گفتگو فرمائی، اور اتنی قیمتی گفتگو آئی جس دے بارے عبداللہ بن عمر بڑے زور و شور دے نال اے جملہ آکھدے ہیں کہ کاش میں ساری دنیا دا مالک ہوندا اور ساری دنیا دی دولت میری مٹھ وچ بند ہوندی اور وہ ساری دولت فقراء وچ تقسیم کر دیندا اور انہاں دا گلاں جو ایک سکھ لیندا جڑیاں علی مصطفیٰ تو سکھی ہیں۔ یہ بڑا نفع مند سودا ہے، گھاٹے دا سودا نہیں۔ تو ایک اور جملہ بھی تساں سنیا اسی جڑا میں شاید پرسوں عرض کیتا ہی کہ حضرت عبداللہ بن عمر یہ جملہ فرما گئے کہ 3 فضیلتاں خدا نے علی نو ایسیاں عطا کیتیاں کہ جس وچ اور کوئی بھی شریک نہیں۔ انہاں جو پہلی کہ خیبر دی جنگ وچ جڑا علم اللہ نے علی نو عطا کیتا ہے۔ دوسری فضیلت آیت نجوہ تے جڑا علی نے عمل کیتا ہے۔ تیسرا وتزویجہ بفاطمہ، اللہ نے زہرا جی زوجہ بھی علی نو عطا فرمایا۔ سلامت رہو۔ تو میرا دل ہے جسے بی بی دے حوالے نالی توڑی خدمت کی جائے، چونکہ اللہ دی بھری کائنات انبیاء گزرن 1,24,000 نبی، پھر انہاں دے وچوں 313 رسول، پھر انہاں دے وچوں 5 اولو العظم پیغمبر۔ پوری ذمہ داری نال پڑھ رہے ہیں اور جنہاں بندیاں سنیا انہاں دا دل بھی ٹھرسی اور زبان تصدیق کرے سی جو میرے دل میں ٹھڑ پئی ہے۔ 1,24,000 نبی سارے معصوم ہیں، زوجہ کسے دی معصومہ نہیں۔ 313 سارے معصوم ہیں، زوجہ کسے دی معصومہ نہیں۔ 5 اولو العظم پیغمبر سب معصوم ہیں، بیوی کسے دی معصومہ نہیں۔ اللہ دی بھری کائنات جی کو چھت مدینے جی چھت تلے شوہر علی بھی معصوم ہے، زوجہ زہرا بھی معصوم ہے۔ معصوم جوڑا خدا نے بنائے، ایسا معصوم رشتہ خدا نے جوڑے کہ جڑا زمین تے طے نہیں ہویا بلکہ عرش اولا تے طے ہوئے۔ اللہ اکبر، مہربانی ہے بھائی، انتہائی اچھا موضوع ہے۔ یہ دے ایک تو بی بی دے فضائل سمندر ہے، اس تو ہٹ کے مسلمانوں نو بھی خبر ہوندی ہے جو اسلامی شادی کرن دا طریقہ کیا ہے۔ یہ دو میں گلہ اس دے وچ آوے سے امید ہے تو علی توجہ مکمل چاہی دیئے۔ اللہ تو سلامت رکھے۔ پہلا جوڑا ہے جڑا اللہ نے عرش تے طے کیتا ہے، نہ اس تو پہلے کوئی جوڑا عرش تے طے ہوئے، نہ اس تو بعد قیامت تائیں کوئی جوڑا عرش تے طے ہو سی۔ بندے ہون تے شادی دے کارڈ تے لکھ دیں دن نا بے شک جوڑے عرشوں پہ بنتے ہیں، پتہ نہیں یہ پرنٹنگ پریس والے نو کتوں گل لب گئی ہے۔ 1,24,000 نبیاں جو کسے نہیں فرمایا کہ جوڑے عرشاں تے بن دن۔ قرآن دی 6,666 آیت کسے دا ترجمہ نہیں جو اللہ فرمایا ہوئے میں جوڑے عرشاں تے بنائینا۔ پاک رسول تو لے کے مہدی زمان تک کسے معصوم نہیں فرمایا
کہ جوڑے عرشاں تے بن دن، ایک جوڑا ہی عرشاں تے بنیا ہے، وہ میرے مولا علی تے میری مخدومہ زہرا دا جوڑا عرشاں۔ پتہ ہوتا ہے اور کدوں نعرہ آوے نہ آوے دو نعرے حتمن آمنے ہوندے۔ ماشاءاللہ جیندہ رہے میرا پتر، اللہ تیری زندگی ہوئے بڑے اندے جا کے لا چھوڑ، اللہ خوش رکھی۔ توجہ ہے جناب؟ تو پہلا جوڑا ہے جڑا اللہ رشتے بنائے۔ ماشاءاللہ برادران اہل سنت بھی آندے ہو، یہ چیلنج ہے بھائی کدوں ثابت کرو کہ قرآن آکھے ہوئے جوڑے عرشہ تے بن دیں۔ کوئی جوڑا عرش تے نہیں بنیا، یہ وکری فضیلت ہے رسول اللہ دی بیٹی دی، بلکہ اس دے بعد غلط ہونے واسطے کوئی قرآن دی آیتاں نبی دیاں حدیثاں دی لوڑ ہی نہیں۔ اتنا بندہ سوچ لوے کہ جیڑا جوڑا عرش تے بن دے او دی طلاق زمین تے نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اور ایک کمال دلیل جڑی آج تواڈے قلوب نو ایمان نال منور کرے سی، عبد الرحمن ابن عوف نامی ایک بندہ ہے صحابہ کرام دے وچوں، بہت بڑا مشہور صحابی ہے، کروڑا پتی ہے، لکھاں دی تعداد بھیڑاں بکریاں اٹھاں دا مالک ہے۔ اس آگے پر سرور دو عالم نو آکھیا یا رسول اللہ میں بڑا امیر ہاں، 100 اٹھ یمن دے لدے ہوئے خزانیاں دا حق مہرج دے ساں، اے سعادت مینو بخشو۔ سر چوے آئے تے جملہ سینے تے لکھ لوے آئے، سرور دو عالم کدی نہ غسر کرن والے نبی دا چہرہ سرخ ہو گیا، سامنے پتھر دیاں کنکریاں پئیاں، پاک نبی نے مٹھ بھر کے دے منہ تے ماری، فرمایا جانتے مینو دنیا دار نبی سمجھے، امرہا الہ ربہا، زہرا دا عقد میرے اختیار وچ نہیں، اللہ دے اختیار وچ۔ وکری فضیلت ہے جناب زہرا دی، اس وچ اور کوئی شریک نہیں ہے۔ اور جناب نو بھی جڑے اس گھر دے منن والے شیعہ سنی بیٹھے ہو، سارے واسطے بھی ایک ضروری حکم ہے کہ اپنی بیٹیاں دیاں شادیاں بھی احتیاط کرو، انہاں دے کف دا خیال کرو۔ کف دنیا چ نہیں ہوندا بھی میرے کول پیسے نے اگلے کول بھی پیسے ہون، میں ذمہ دار ہاں تو اگلا میں ادھر وڈا ذمہ دار ہوئے، یہ اسلام وچ کف نہیں ہوندا۔ اسلام وچ کف ہوندا ہے دین وچ۔ اگر میری بچی دیندار ہے تو میں شوہر بھی دیندار تلاش کراں، اگر میری بیٹی صاحب حیا و با پردہ ہے تو میں شوہر بھی صاحب شرافت تلاش کراں۔ یہ ہوندا ہے کف۔ بعض اوقات بندے برادری دیاں مجبوریاں اپنی بچیاں دا مستقبل تباہ کر چھوڑے دے۔ اے بھی نہیں ویدے جڑے گھر وچ میری بچی جا رہی ہے اتھوں جعفر صادق والی نماز بھی نصیب ہو سی یا نہ ہو سی۔ ایسے گھریں چلیاں جاندیاں جتھے عزاداری سید و شہداء تو محروم ہو جاندیاں، مذہب اہل بیت تو محروم ہو جاندیاں۔ ناراض نہ ہوئے پہ میں حقائق گزارش کر رہا اور ایمانداری نال میں جواب دیو، جیڑا حضرت زہرا دا مخلص نہیں وہ تیرا میرا کتھوں دوست ہو جائے، بنت پیغمبر دے نال نہیں مخلص، تیرا میرا رشتہ دار کتھوں ہے بھائی؟ ساڑھا تا رشتہ ہی محمد و آل محمد دی وجہ تو ہے۔ تو لہذا بیٹی نو کدی بھی ایسے گھر نہ بھیجی جتھے اس کو مذہب اہل بیت خوش جاوے۔ گھبراتے نہیں گئے، بیٹی خدا دی رحمت ہے۔ پیغمبر فرمیدن البنت رحمت والحسنہ، بیٹی خدا دی رحمت بھی ہے اور بغیر کیتے ہوئے جڑی ماں پیو نو اللہ نیکی عطا کیتی ہے اس نیکی دا نام بیٹی ہے۔ ساڈا
معاشرہ بالکل وہ عرب والیاں رسماں دوبارہ زندہ کر رہے. میرے تو بہتر جان دے ہو معاشرے زندگی گزار رہے ہو. بیٹے جمن تو مٹھائیاں وڈی دیاں ہیں, ڈھول پہ وگدے ہوندن جو اللہ میں نے بیٹا دیتا ہے. فیس بک بھری پئی ہوندی ہے جو خدا میرے گھر بیٹا بھیجے. بیٹی ہوئے تو کوئی بھی نہیں دستا کہ خدا میرے ال بیٹی بھیجی ہے. کیوں بھائی؟ بیٹا نعمت ہے, بیٹی رحمت ہے. نعمت دا حساب ہے, رحمت دا حساب نہیں. خدا را اپنی بیٹی دے پیدا ہونے تے خوشی منا کہ خدا تینے اس اہل سمجھے جو تیرے گھر بیٹی بھیجی ہے. ایک دو حدیثہ سنا لیں. ساڑھے جے گناہگاراں واسطے خدا بخشش دا بہترین سامان بیٹی بنائے. پڑھے لکھے صاحبان علماء دوست تشریف فرماؤ, دا پتر بھی بندہ پال لے نا, بدلے معاشرے خدا کوئی اجر نہیں رکھیا. لیکن ترے بیٹیاں رسول فرمیندے نے کوئی بندہ رزق حلال دے وچوں پالے, انہاں دی پرورش کرے اور سیرت زہرا سکھاوے, میں محمد ضمانت دینا اللہ دے وجود تے جہنم دی آگ حرام کر چھوڑے. بیٹی اتنی رحمت ہے. سارے بندے توجہ فرمائے, اس بات تعلق ویکھن نہ لے. مسجد نبوی سرکار دو عالم نے ہاتھ دیاں ان آپس میں انگلی ملائیاں. سارے صحابہ کرام نے آکھیا میری انگلی نو ویکھو. ساریاں ویکھیا, آقا اس اشارے دی سمجھ نہیں آئی. فرمایا 3 بیٹیوں کا باپ, 3 خالہ, 3 پھپھیوں کی پرورش کرنے والا, قیامت دے میدان وچ میرے نال ان وابستہ ہو سی جی میں میرے ہاتھ دیاں 2 انگلی کٹھیاں. اس تو بڑی اور سعادت کیا ہے بھائی؟ والی خراسان, ضامن زائرین, ضامن غریبہ, سرکار امام علی رضا علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآلہ. تہذیب دے وچ مولا دی حدیث موجود ہے. سرکار فرمیندے اگر اتنا گنہگار ہوئے تینوں بخشش دا کوئی سامان نظر نہ آوے تو ایک نسخہ ہی جڑا امام نے دسے, حکیم امت نے دسے, اس نسخے تے عمل چکر خدا تیری زندگی دے گناہ معاف کر دے سی. آقا کیا نسخہ ہے؟ فرمیندے اگر خدا تیرے گھر بیٹی دیتی ہے, سارے دن دی مصروفیت تو فارغ ہو کے اپنے گھر آ اور مغربین پڑھ کے دسترخوان بچھا, سامنے بیٹی بہا, بیٹی دے رلے روز کھانا کھا, خدا زندگی دے گناہ معاف کر. سپیکر تو نہیں چس دے رہے چاچا, ہو سکی تو تھوڑا جہا ایکو کھول چا, بڑا زور لیندہ ہے چھک دے. تسی متوجہ بیٹھے ہو جنا تھوڑے تھیں تو میری آواز بہندی پئی ہے بھاویں جی میں اوکھا سوکھا پڑھدا بیٹھے. توجہ کرے جا. تو بیٹی دے پیدا ہومن تے کدی بھی ملال نہ کری, پریشان نہ ہومی, بلکہ خدا دا شکر ادا کری کہ اللہ تیری بخشش دا بہترین سامان بنائے. پھر وہ جوان ہوئے تو اس واسطے رشتہ بھی کیسا انتخاب کرنا ہے. دنیا داری وچ اولاد دا مستقبل تباہ نہ کری, اولاد کو مذہب نہ کھس لیں, وہ میں دارین قربان کرا. ایک بندے خط لکھے میرے 6ویں آقا, رئیس مذہب اہل بیت, بانی فقہ جعفریہ, تھوڑے میری پہچان حضرت جعفر صادق علیہ السلام. خط دی تحریر ہے, ای آقا میری بیٹی جوان ہے, میں تو انہیں دردہ غلامہ, کئی رشتے آ رہے ہیں, خدا را توجہ میں ادھر کرو جی, چھوڑو بال لینے, یہ کسے تو نہیں جھلیں دے, انہوں کیوں جھلیں دے, کچھ نہ دے, توجہ میں ادھر رکھو جی. یہ ماحول تو صحیح بنا ہونا ہے نا جی, نوکری میرا کم ہے, اگو حالات ماحول تو صحیح بنا ہونا ہے جی. خط دی تحریر ہے, آقا میں اپنی بیٹی واسطے کیوں جا شوہر منتخب کرا. امام نے جواب لکھیا, وہ جواب صرف اس بندے واسطے نہیں, قیامت تک آمن والے ہر جعفری مذہب رکھن والے بندے واسطے آئی. دھیان کرے, امام دا خط سن لے. امام فرمائے جتنے بھی رشتے آ رہے ہیں صرف 2 چیزاں ویکھی, تیسری شاید نہ ویکھی.
کیڑیاں دو چیزاں فرمائے سب تو پہلے ویکھی اللہ دے دین دا پابند ہوئے، دوئی شے ویکھی آل محمد دے گھر دا محب ہوئے، تو بیٹی دے چھوڑی دنیا دا بھی امام زامنے آخرت دا بھی جا خاص کف دا خیال واجبات چے بھائی بہنا بھراواں دیاں مجبوریاں جو نسل نو تباہ نہ کری. یہ بار بار میں جملہ اس تو آکھ رہا ہوں بھئی وہ جیاں چیزاں دا دھیان رکھے ہی نہیں ویندا. ساڈے معاشرے یہ بھی نہیں پتا کہ مستقبل وچ میری بچی دا نقصان کتنا ہو سکتا. بس روپیے ڈٹھے تے جناب رشتے کر چھوڑے، پتہ نہیں وہ صاحب روپیہ دیندار بھی ہے یا نہیں. بندہ غریب ہوئے دیندار، انہوں پتہ ہے میری زوجہ دے میرے ہوتے حقوق کیا ہے. وہ کدی بھی آپ سنی تواڈی بیٹی نو پریشان نہ ہون دے سی. دین ویک کے محبت اہل بیت ویک کے اولاد دے رشتے کرو. اچھا اگر کف اتنا ضروری نہ ہوندا تو کیوں نبیان دے سلطان فرماوینا لولا علی لما قان لفاطمہ کف لا وجہ الارض من الاولین والآخرین من آدم ودونہم. سرکار فرمائے اگر علی دا وجود نہ ہوندا نبیانج بھی ایسا کوئی نہیں جنہا میری زہرا دی برابری کر سکتا. اتنا کف ضروری ہے. ہون ارادہ ہے بھئی شادی بی بی دی شروع کی تھی جائے. ایک صلوات بلند آواز نال پڑھو چلا تھوڑی جی اور کوشش کرو صلوات اچھی پڑھو چلا. بڑی مہربانی اللہ دی ذات نے عرشاں دے اتے پاک بی بی دا عقد طے بھی کیتا اور آغا دستگیب شرازی نے بڑی تفصیل نہ لکھے. آغا صافی گل پیگانی نے بھی لکھے کہ اے نکاح اللہ نے عرش تے صرف طے نہیں کیتا ہے بلکہ باقاعدہ ایک نور دا ممبر لگے. ایک راہیل نامی فرشتے دی خدا ڈیوٹی لئی ہے. راہیل و فرشتے جس نو اللہ نے آواز بڑی پیاری عطا کی تھی. اللہ فرمائے راہیل اج نور دا ممبر لوا، ممبر دے اتے آپ بہجا ملیکہ نو گواہ بنا میری فاطمہ دا حق دا جا عرش اولاد تلاوت کر. اللہ ہے مقام سیدہ. اللہ اکبر. اور عرش دے ہوتے جلے عقد تلاوت ہو گیا. ہون حکم خدا جبرائیل زمین تے لے آئے. اے حکم جڑا لے کے اتو تلے آئے نا سبحان اللہ. اے حکم بھی ایک قصیدہ ہے بغیر سوزیاں دے. چونکہ جبرائیل نال سوزی کوئی نہ دے میں بھی تو بغیر سوزیاں دے سناونا ہے. تے بغیر سوزیاں دے بھی قصیدہ ہو ویندا نے. مطلب کو جا کھو بھی قصیدہ صرف وہ ہوندا ہے جنوں سوزیاں نال رل کے پڑھیا جاوے. بغیر سوزیاں دے بھی قصیدہ ہو سکدا ہے. اور کیڑا قصیدہ ہے جڑا جبریل دروازے سید الانبیاء تے آ کے سنایا. سلام درود سر جھکے ہویا عرض کرے دے آقا دو جہان اللہ درود و سلام دے بعد حکم دے رہی زوج النور من النور علی العرش وزوج علی بالفاطمہ علی الفرش. میں عرش دے ہوتے نور دا عقد نور نال کر چھوڑے تو زمین دے ہوتے علی دا عقد بطول نال کر چھوڑے. اللہ سبحان اللہ بھائی اللہ تو سلام. ماشاءاللہ پترہ زندگی ہوئی تو کچھ کل کانی بچا لا. توجہ رکھے جناب. حکم خدا جبریل پہنچا دیتا. یہ تو جبریل واپس مڑے. یہ تو مولا امیر دروازے رسول تے آگئے اور ترکڑے ہو بے شادی شروع پہ کر دا. مولا امیر آگے نبی فرمایا یا علی میں جاندہ تسا کیوں آئے ہو؟ چونکہ جیسا اللہ میرے ال پیغام بھیجے کسی ذریعے تو ہڈے ال بھی تسنے آیا ہو سی. اللہ اکبر. لفظی ہونن پڑھنے واسطے تھا. اچھا یا علی اے فرماؤ میری بیٹی نو حق مہرج کیا دے سو؟ یہ جی حق مہر اللہ دے جہان اچ کسے دا نہیں. جیو جی حسنین دی ماں دا حق مہر ہے. حق مہرج کیا دے سو؟
مولا متقیان فرمایا یا رسول اللہ میرے کو ظاہراً ترے چیزاں انہاں دے وچوں جیڑی شے حکم دیو میں حاضر کیڑیاں ترے چیزاں فرمایا گھوڑا تلوار زرہ تے گھوڑا بھی مفتی صاحب کے بلا لکھے مولا دا بڑا کمزور جے ہے چپ کر گئے ہو میں کمزور نو موٹا کیویں آکھاں تاریخ ہے بھائی کمزور گھوڑا مولا امیر دا اور بڑی مشکل میدان ایک پہنچدا تو ایک دن حضرت جندب ابن جنادہ نے عرض کی تھی سرکار بہادر اتنے کہ میدان نہ آوے تو بندے میدان چھوڑ کے نہ سمجھیں تے مولا گھوڑا اتنا کمزور تے لاغر کیوں ہے فرمایا جندب صحت مند ترکھے چنگے گھوڑے او رکھ دے جے میدان چھوڑ کے بھجنا ہوئے ہون جا کے ہو بھائی سبحان آباد سبحان یا اور میرا قانون ہے نہ میں خود چھوڑ کے بھجدا نہ بھجدے ہوئے دے پیچھے بھجدا لہذا میں نے کیڑی ضرورت ہے صحت مند گھوڑا رکھنا متوجہ ہو پہلا گھوڑا دوسری تلوار تیسری زرہ اور اتنے خوبصورت جواب سید الانبیاء نے دیتے شیعہ سنیوں تو علیہ ایمان تازہ حسن فرمایا یا علی ایک گھوڑا بھی سنبھال کے رکھو چونکہ مرد میدان ہو تو علی گھوڑے دی حال اسلام انہوں بڑی ضرورت ہے یا علی تلوار بھی سنبھال کے رکھو یہ پہلی تلوار ہے ذوالفقار نہیں ذوالفقار تو جنگ ہو دے چاہیے یہ پہلی تلوار ہے جنہی ٹرٹ گئی فرمایا یا علی تلوار بھی تو آنی ضرورت ہے چونکہ مرد میدان ہو تو ہرے تو بغیر جنگ بھی کوئی نہیں فتح ہوندی یا علی ہون تریے جملے تے میرا خیال شیعہ سنی تے چپ نہ کرے سی تے تریے ٹبورے تے آیا کدی نہیں توجہ فرمائے پیغمبر فرمائے یا علی گھوڑا بھی سنبھال کے رکھو یا علی تلوار بھی سنبھال کے رکھو زرہ بازار وچ ویچ چھوڑو تے جے بہادر نو زرہ دی ضرورت بھی کوئی نہیں دی بولی لگ گئی 480 درہم دی زرہ وک گئی اور مسلمانوں تو آنے واسطے خوشخبری ہے بھئی اسلامی شادی تھوڑے جائے روپیاں ہو سکتی ہے اب ان سر چاہ لیا ہے بھئی وہ بھئی ایسا محمد و آل محمد نو ڈٹھا ہی کدی نہیں یہ 480 درہم میں ساری شادی مومنہ دے امیر دی مکمل ہو گئی ہے مومنہ دے امیر دی ہو گئی ہے تو مومنہ دی نہیں ہوندی حد نہیں بھئی جڑا ساڑھا راہبر ہے ساڑھا امیر ہے اس دی ہو گئی ہے اب بچے تم بائے جا میرا پوتر کدے جاؤں بائے جا ہون کوئی بچہ نہ اٹھے ہوئے بھئی اللہ واسطے سن دے بیٹھے ہو میرا پوتر ہلنا جلنا نہیں مجلس دی آداب ہوندے میرا پوتر غور نہ سنے کرو 480 درہم میں میرے مولا دی ساری شادی ہو گئی تو ذرا اپنے معاشرے نو ویکھو گا ساڑھے کول اثر سیرت اہل بیت ڈٹھی نہیں جاندی اسا ویدے گواٹی نو پتریرہ نو مسیرہ نو انہاں 10 لاکھ منگنی تے لایا ہی ہون 11-12 نہ لائیں تو نک نہیں بچتا اسے نک دے چکر بھاویں ساری زندگی قرضے دے تلے بندے دبی جاون سیرت اہل بیت نہیں ویکھنی او جلال پور دا شریف مجمع میں ادھرانا اپنا نک بچاونا دین نہیں محمد دا حکم بچاونا دین سبحان اللہ سبحان اللہ اور ساڑھے معاشرے کتنی غریب بچیاں اسے لعنت دی وجہ تو گھر بیٹھی جنہ دے ماں پیو کو اتنے پیسے نہیں صاحب زہرے جلے وہ ٹرک بھرین دے ویدین بچیاں انہاں دے دل تے کیا گزر دی آؤ ذرا اسلامی شادی سنو اسلام دے وچ اس تے خرچے دی کوئی ضرورت نہیں جلے واجبات ہیں وہ پورے کرو 480 درہم میرے مولا امیر نے سرور دو عالم دی خدمت حاضر کیتا یا رسول اللہ ایک کل رقم ہے اس نو جس طرف تقسیم کرو بسم اللہ اور بانی شریعت نے اسلامی شادی دیاں 3 رسمہ آکھ لو 3 سنتا آکھ لو ایک قائم فرمائیاں
جڑا اسلامی شادی چاہتا ہے وہ صرف 3 کام ہے، چوتھا پنجواں چھواں یہ ساڈے ہو سکتے ہیں، اسلام نال انہاں دا کوئی تعلق نہیں۔ متوجہ بیٹھے ہو جی؟ اچھا، انہاں پیسوں رسول اعظم نے 3 حصے تقسیم کیتا۔ پہلے حصے دے نال بیٹی دا تھوڑا جہا جہیز خریدیا۔ تھوڑا میں کیوں آکھے؟ ساڑھے اپنے جہیز بھی دیو ماشاءاللہ، پیٹی اتو پیٹی تے موڑ اتو پیٹی، 10-12 منجھیاں، وہ لوڑ لگنی ہی نہیں ساری زندگی، گل وجنی ہے، سیوی لگ وجنی ہے، بس صرف گل ہے بھئی پیکیاں بڑا دیتا ہے، وہ کبڑی سو صحیح لیکن گل حق دی ہے، میں تو نل کرنی ہے۔ ایمانداری نل دسو اس پورے اللہ دے جہان ہے زہرا تو وڈی کوئی عزت علی بیٹی ہے، اس پورے جہان ہے پاک محمد تو وڈا کوئی عزت دار باپ ہے، کتنا جہیز دیتا ہے؟ اوے چیزاں نبی خریدین جیڑی گھر دے وچ ایک مرد اور مستور نو ضرورت ہوندی ہے، جیڑیاں استعمال ہوندی ہیں۔ کاوڑے بیٹھے ہو بھئی ہونا سان تو دیونا ہی تے مولوی روکی بیندا ہے، میں نے رکیندا پیا، شریعت پہ رکیندی نے۔ شریعت دے وچ جہیز بیٹی دا باپ دے ذمہ نہیں بھائی، باپ دے ذمہ ہوندا تو رسول اپنی جیب دے وچوں زہرا نو خرید کے دین دے، اے انہاں پیسے نال خریدے ہیں جڑے ابو طالب دے پتر آ دیتے ہیں۔ بات ساریاں سنتاں سمجھ آویں گی، یعنی مسواک سنت نبی ہے سمجھ گئے، اتھے سنت رسول کیوں نہیں نظر آندی کہ اگر آپ دے وے تو سنت ہے باپ دے، اگر علی دے وے تو باپ دے نہیں بلکہ شوہر دی ذمہ داری ہے بیوی دی ضروریات وہ پوری کرے۔ کھچکایا نے کچھ سارے شامل ہو کے کوشش کرو، سارے آخری بندے تک گل سمجھ چاہیے جی۔ جہیز باپ دے ذمہ نہیں، شوہر دے ذمہ کہ وہ اپنی بیوی دی ضروریات زندگی پوری کرے۔ تو ساڈے کول کیا ہوندا جناب، ایڈی ایڈی لسٹ بنی پئی ہوندی، وہ غریب پیو دے گھر ویندی ہے، اے شاید دے تے نکاح وسیع، کیا اسی خود نہیں شریعت رسول قتل کر رہے؟ پامال نہیں ہو رہی ساڑھے معاشرت شریعت رسول؟ اچھا جیڑی شے خدا آکھی ہے وہ دیندہ ہی کوئی نہیں، جیڑی شے آکھی نہیں وہ دے ٹرک پہ بھری نا۔ واہ بندہ تو کیسا خدا دا بندہ ہے، جہیز خدا نہیں آکھیا وہ دیندے ہیں۔ وراثت خدا واجب کی تھی ہے، جی میں پتروں نو دیتا ہی ہے، دھیاں نو بھی حصہ دے، اسے لجی اسد دھیاں نو راضی کر لے۔ واہ غیور بھرات غیرت مند باپ، بیٹی دا حصہ کھس کے جڑا اللہ دیتا ہے وہ بھرا کھوتی بیٹھا ہے، جڑا خدا دیتا ہے وہ باپ پچائی بیٹھا ہے۔ اے میرے بدھے ہوئے ہاتھ نے، زمینہ اتھا ہی رہ ونجنی ہیں، کاروبار اتھا ہی رہ ونجنے ہیں، جس طرح پترہ نو حصہ ونڈ کے دینا ہے، انہیں دھیاں نو بھی دے، جہیز دا ایک کپڑا ہی نہ دے، خدا تیرے کو سوال ہی نہیں کرنا، تے جیداد دا ایک مرلہ پچا گیا ہوں، قبر اچھ بھی جواب دے ونائی، معاشر اچھ بھی خدا نو جواب دے۔ میرا خیال ہے گل تو نہیں چنگی لگی، تے میں نو بڑی چنگی لگی ہے، کچھ نہیں ماشاءاللہ۔ تو لہذا یہ جملے ان بھلا دے ہو جڑے اصل تو ان پکوائے ہوئے، پتر جائیداد دے مالک تے دھیاں میت دیاں مالک، یہ قرآن دے خلاف ہے۔ قرآن مجید ونڈ کیتی ہے، 2 بیٹیاں 1 بیٹا، جتنا ایک پتر دا حصہ ہی اتنا 2 بیٹیاں دا حصہ ہی، جی میں پتر جائیداد دے وارث انہیں دھیاں جائیداد دیاں وارث،
کچھ بندے سمجھی ودن صرف زمین بیٹیاں دا حصہ ہے، نہیں، جس جس وراثت دا وارث بیٹا ہے ہر اس وراثت دی وارث بیٹی ہے۔ ہوں بندے ایک دو ادھر ادھر بھی آؤ بول لے تو میں بولنا، تسا مڈو ہی نہ بولو، میں تمہیں سنا کے جانا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ تھوڑی رضا دا نام دین نہیں، اللہ اور اہل بیت دی رضا دا نام دین۔ یا علی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خدا رحم کرو، قبر اپنی صاف کر لو، اتھے کوئی مونس مددگار نہیں ہونا۔ جڑا سانو ابا جی دے گئے ہیں اساں کو آپ خریدے، وہ بھی تو وراثت سانو لدی ہے۔ تو جڑے بھرا ہیں نا جی، ابا جی مثلا نہیں دے کے گئے، مر گئے، بھراواں دے ہتھی بہناں دیاں جائیداداں آ گئی ہیں، تو ہن او یہ خوش نہ ودے ہون جو اے تے ابے تے واجب آئی، او انہاں تو واجب لے گئے، انہاں تے واجب شروع ہو گئے۔ بھرا نہ دے سن بہناں نوں تو گناہگار ہیں، قبر خدا دے مجرم، معاشر بہناں دے مجرم۔ تو بس میرا خیال ہے آج یہی ہاتھ بن کے اپیل کرتا، موت دی ہچکی تو پہلے انہاں دے حصے ونڈ کے دے جاؤ، ورنہ قبر کو موکھی ہے، میدان قیامت بڑا اوکھا ہی۔ میرا خیال کافی اتنا، اللہ تعالیٰ خوش رکھے اور میں سمیت سارے نو عمل دی توفیق عنایت فرمائے۔ ترے حصے ہیں دی مال دے، ایک حصے دے نال جہیز خریدے، میرے خیال ان پچھلی تقریر ہوں جی بھول گئے وہ وراثت دی۔ دوسرے حصے دے نال پیغمبر نے خوشبو خریدی، بندے کچھ ویدے بیٹھے تو متا مولوی شرلیاں پھٹاکیاں دا نام بھی لوے، اس دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں۔ خوشبو لو جڑی سنت رسول ہے، خوشبو خریدو، اور جتنے مومنین نو تساں انوائٹ کیتا ہے شادی وچ، ہر دے لباس دے خوشبو لاؤ، اے سنت زہرا دے بارے آمن والیاں دے لباس دے خوشبو لاؤ، اے ہے سنت نبوی۔ تو پہلا کیا کام ہے جی؟ حسب ضرورت جہیز، وہ بھی شوہر دے پیسیاں جو۔ دوسرا خوشبو۔ تیسرا کام پیغمبر نے ولیمہ فرمایا، اس پاک معصوم جوڑے دا نبی ولیمہ کیتا، بندے خوش ہو گئے میں تو کیتا ہی۔ اس ولیمے دے اس سے بڑا فرق ہے، اسلام دے وچ ولیمے دا فلسفہ یہ ہے کہ چند غریب مومنین نو بلاؤ جنہاں نو اگے سال چنگے کھانے نہیں لبدے، او تواڈیاں شادیاں خوشیاں جا کے اچھے کھانے کھاون، انہاں دے دلہ جو دعا نکلے اللہ تعالی گھر تے رحمت نازل کر چھوڑ۔ یہ ہے اسلامی ولیمے دا فلسفہ۔ تے ساڈے ولیمے اچ کیا ہوندا ہے؟ وہ میرے تو چنگی طرح تساں جان دے ہو، سب تو غریب MNA صاحب ہوندا ہے، وہ صوفیاں تے غربا دی ایک لسٹ بیٹھی ہوندی، تے جنہاں نو خدا کہ انہاں نو کھویا ہے انہاں واسطے ایک بندہ سوٹا لے کے لاؤ۔ شاید جلال پور دے بندے بھائی ایڈے چنگے ہون، میں انہاں غریباں نو کرسیاں تے بیٹھے ہون، میں تو اپنے علاقے دا رواج تو خدمت تھوڑے پاس ہی نہیں ہوتا ہے۔ چلو مڑ ہکو جے ہیں چپ ان کر کے ہو جی میں مدینے جراندے ہوئے، وہ ساڑھے نال یہی ہوتا ہے پورے معاشرے غریباں نو سوٹیاں مار کے ولیمے جو باہر کٹیا بھی، لیکن انہوں سوٹی مرندی باقی ہے دھیان کری اللہ دئی المال و مالی، یہ جڑا توں لئی ودا ہے نا مال تیرا نہیں میرا ہے، میں جس ویلے چاہواں امیراں نو فقیر بنا چھوڑا، جس ویلے چاہواں فقیراں نو سلطان بنا چھوڑا۔ ڈر اس دے غضب تو غربا دے حق دے، اللہ دے المال و مالی والعمراء وقلائی والفقراء عیالی، یہ کائنات جتنا مال ہے اللہ دے دا مالک میں واحد، اور جنہ لوگاں نو میں دیتا ہے جڑے اپنے آپ نو امیر سمجھ دیں اللہ دے او میرے وکیل ہیں، تے جڑے غریب ہیں جنہ کل تھوڑا ہے او میرے اہل و عیال ہیں،
جی میں تہاڈی ضرورت ہے بیوی بچے اہل و عیال اللہ فرمیندے جی میں تو انہاں چاہ دینا انہیں میں اللہ دے بھی اہل و عیال وہ ہے نا غریب مسکین اگر انہاں تو نہ دے سے تو کیڑے منہ نال میرے کو معاشرے جنت دا سوال سبحان اللہ راضی ہو جناب اللہ تعالیٰ خوش رکھے گھوڑیاں مٹھیاں معاف کرے آئے یہ حصہ ہوندہ ہے مجلس دا اگر اس مجلس اس اکبر دے بابے دے سکول چیو جی گلہ نہ سن سو تو پھر اور جہان جائی کوئی نہیں اور خوش ہوئے کرو اللہ دی ذات نے 73 فرقیاں کسے نو اپنے دین دی تبلیغ دا ایسا ذریعہ نہیں دیتا جیسا اللہ نے حسین دے صدقے سانو مجلس حسین عطا فرمایا واحد ذریعہ ہے دین دی تبلیغ دا اگر اس نو دین دی تبلیغ دا ذریعہ بنایا جائے آج کل دے ماحول روایتی مجالس تو ہٹ کے اگر اس مجلس دین بیان کیتا جائے تو ساری قوم دے جوانہ دی یہ حالت نہ ہوندی جڑی ہو چکی ہے بلکہ یہ آدھا جتنی مجلسی ساری قوم سندی ہے اور کریندی ہے تو ہر مجلسی جو کوئی ایک فرمان جعفر صادق قوم یاد کر لیندی تو آج انہاں دے کردار دے وچوں ابو ذر و سلیمان دی خوشبو ہے ہماری درس کا کربلا کربلا ہماری درس کا نعرہ حیدری خدا توفیق عطا فرمائے اہل ممبر نو کہ وہ دین اہل بیت تو خدمت پہنچا اور سارے انو عمل دی توفیق عنایت فرمائے بس کافی پڑھ گئے پتہ ہی نہیں لگا کہ گھنٹے تک نیڑے کم اپنا لے بہرحال تہاڈا پیار ہے محبت ہے ترے کم کر کے کوئی گل نہیں میں کہڑا منٹ دی قیمت لینی تسی توجہ فرماؤ میں نوکری دیندہ رہا سا تہاڈی دعا ہی قیمت ہے مجلس حسین دی سرکار اٹھ کے گھر آ گئے ترے کم کر کے ہن اپنی بیٹی طیبہ طاہرہ دے کول آئے فاطمہ بیٹا اتنے حق مہر تے تہاڈا عقد علی نال پڑھاں تساں راضی ہو ایڈا سونا جواب بی بی دیتا دنیا دی کوئی مستور نہ دے سکی میری مخدومہ فرمایا بابا اگر علی ادا کرنا ہے اے بھی نہ ہوئے تو میں راضی ہوں اللہ سبحان اللہ سبحان بیٹا تو حق مار کیا ہونا چاہیے بی بی نے عرض کی تھی بابا میری خواہش ہے میرا حق مار علی نہ ادا کرے میرا حق مار وہ ذات دے وے جائیں عرش دے ہوتے میرا نکاح پڑھائے جس تو ہنو میرے عقد دا حکم دیتا ہے میری خواہش ہے میرا حق مار خدا ادا کرے جہان ڈٹھی نے کوئی ایڈی استا والی مستور جیڑی خدا کو لو حق مہر منگے اور خدا دے وے کہ فضیلت فقط فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بابا اللہ کو میں خواہش رکھ دی خدا دی قسم ہے میں تو بڑا جلدی بلکہ دیر لئیے پڑھن تے بی بی دے لفظ ختم نہیں ہوئے فنزل جبرائیل دکن دکا فوراً دروازے رسول تے جبرائیل آگئے قادر علا کل شہدہ پیغام لے کے آگئے میرا رسول اللہ پہ فرمیندی اگر بیٹی نو آگ حق مار میں دے منے تو اے نوشتہ ہے جدے ہوتے تیری فاطمہ دا حق مار لکھے ہوئے پڑھا جے عزت بلند کرنا چاہندے ہو پاک بی بی نے کیا حق مار خدا دیتے اس نوشتے جو تے لکھو جعل اللہ الارضا صداق الفاطمہ بیٹی نو آنکھو میری ساری زمین زہرا دا حق مار اللہ یہ مقام فاطمہ ہے خدا دے نزدیک خدا دی ساری زمین حق مہر سیدہ حبیب خدا نوشتے دے دوسری طرف بھی کچھ لکھے ہوئے عالمین دے نبی نے پڑھیا لکھو جعل اللہ الماء صداق الفاطمہ اپنی بیٹی نو آنکھو صرف زمین تیرا حق مہر نہیں
اس زمین دے اوتے جتنا پانی ہے وہ سارا فاطمہ دا حق مار ہے. علماء موجود ہیں. حق مار دی مالک مستور ہوندی ہے. حق مار بھاویں 100 روپیہ ہوئے بھاویں لکھ کروڑ ہوئے شرعاً دی مالک وہ بی بی ہوندی ہے جس دا حق مار ہوئے. جس ویلے اللہ دی ذات نے یہ عزت دیتی ہے نا بی بی نو. ہن نبیوں دے سلطان فرمایا من مشا علی الارض فہو مبغض مشا حراما. چونکہ یہ حق مہر فاطمہ ہے. جڑا اس زمین تے رہ کے بغض زہرا رکھے بغض علی رکھے او دا ایتھے رہنا بھی حرام ہے. یہ تو رزق کھاونا بھی حرام ہے. اللہ دی زمین دی نعمات اس واسطے حلال ہیں جڑا محب علی و فاطمہ ہے. بیٹا ہن راضی ہو زمین پانی تہاڈا حق مار. ہن میں عقد پڑھا. واہ سیدہ بابا تھوڑی دیر انتظار کرو. یہ سب کچھ دیتا سو اپنی مرضی نہ. اس بے نیاز دی بڑی مہربانی ہے لیکن میری خواہش ہے میں نے او دے جو میں منگنا ہے. جی ادھی رات لے گھر دے آرام چھوڑ کے آئے بیٹھے ہو نا تھوڑے واسطے بی بی حق مارے چ منگی ہے شاید. بیٹا منگو خدا فوراً دیسی دستے دعا بلند کیتس. کوئی جاگیرہ نس منگیاں کوئی دنیا دا مال زر نس منگیا. ایک دعا منگی اس تساں لوگاں واسطے آدھی پروردگار اگر میری مرضی دے مطابق حق مار دیونی اللہم اجعل حق شفاعت فی یوم القیامہ فی مہری. میرے حق مہرچ لکھ دے قیامت دن جس جس گناہگار دی میں سفارش کروں. اللہ تو اس نو معاف کر چھوڑی. ایو زہرا حق مہرچ منگ دی ہے اور خدا لکھ بھیجیا. زہرا وعدہ ہویا علل الشرائط شیخ صدوق دی روایت ہے. خدا لکھ بھیجیا وعدہ ہویا بنت نبی کوئی جتنا بھی گناہگار ہو سی اگر وہ دی سفارشی زہرا ہو سی میں اس نے معاف کر دے سی. اور اس سند بڑی سنبھال کے رکھی اس دو جماعت دی ثانی نو مولا علی نو دیتی اس. یا علی میرے کفن جو رکھی میں یہ معاشرے جو کھا کے پتلوں دے آزادارہ دی سفارش کر سا. تھوڑا بڑا مرتبہ ہے تھوڑا بڑا مقام ہے. تو اس ویلے بھی یاد کیتا ہے. مومن عزادار کنگ تو بیٹھے نے انہوں دا حکم ہے ایک دو جملے دا میں وہ پڑھتا. یہ شادی تو وہ ہے نا جڑی آئیڈیل بنی ہے قیامت تک ہر مسلمان واسطے. ایک اور شادی اس گھر وچ ہوئی ہے جس شادی تے آل محمد رننے میں وہ شادی ہوئی ہے مسافر شام دی. اللہ تعالیٰ بھلا کرے خدا رحمت کرے. کتاب دا نام ہے بلبل بستان مہدی. آغا احمد کافی مرحوم دی لکھی ہوئی پہلی جلد جی غالباً. انہوں نے جملہ لکھے کہ ایک دفعہ عبداللہ بن جعفر تیار مولا امیر دی خدمت چاہے یا علی میری خواہش ہے کوئی مدینہ اچھا رشتہ مل پاؤں میں عقد کرا. یہ گل سن کے علی رو پہ فرمائے عبداللہ میں تیرا رشتہ تو خود انتخاب کر لے مگر ایک شرط بڑی اوکھی. آقا میں نے ہر شرط منظور ہے اگر تسا انتخاب فرمائے نال بہا کے نہ کچھ گلاں علی سنائیں بس یہ تو مصائب سنائینا. فرمائے عبداللہ پتہ نہیں جاندہ یا نہیں 6 ہستیاں خدا دی مخلوق ایو چاہیے جنہ دی محبت دی بعد کوئی مثال ہی نہیں. بھلا انہیں آقا کیڑیاں کیڑیاں فرمایا پہلا یعقوب نبی دوسرا یوسف. کیوں پتران دی کوئی ایڈی محبت آئی جلے اکھی تو گم ہویا سنا گلیاں جھن جھن کے آدھائی ہائیو میرا یوسف. اللہ اکبر اللہ اکبر. تسی بڑا رومنے جڑے بندے عزادار بن کے گھروں آئے ہو. آقا اور کیڑیاں ہستیاں علی فرمین عبداللہ
تیسرے محمد تے چوتھی زہرا ہے. کوئی ایڈا پیار آئی پیو تے دھی دا جس ویلے آندی آئی نا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ اپنی مسند تے دھی نو بہاوے ہا. دھی دے ہاتھ چمیا. بی بی آکھیا بابا اتنی تعظیمہ کیوں کریں دے ہو؟ فرمایا زہرا میرے بعد پتہ لگ سیا کہ میرا بابا میری عزت اتنی کیوں کریں دا ہا. بس جڑے اتھو تک سنائیو 4 ہستیاں دا نہ لے کے علی رون لگ گئے. داڑھی ہنجو نال پس گئی. آقا 5ویں تے 6ویں ہستی کیڑی ہے؟ فرمیندن عبداللہ 5واں حسین ہے تے 6ویں زینب ہے. مرحبا مرحبا آفرین بھائی اجرکم علی اللہ. علی بیٹھے آدھن عبداللہ کوئی ایڈی محبت بھین بھرا دی جلے بھرا نبی دی قبر تے ویندے بھین ویڑے جرون دی رہ ویندی ہے. جب تک ولے نہیں بھین نو آرام نہیں آندا. بس سجادارو فرمیندن میں تیرا عقد اپنی بڑی بیٹی نال کرساں لیکن عقد دے وچ ایک شرط ہے کدائیں میرا حسین وطن چھوڑے میری زینب نو روکے نہیں. واہ بھائی واہ تیاری کر رہا تساں بڑی عبادت کرنی ہے. مولا وعدہ ہویا نہ رکے سا. عقد پڑھیا خود علی مولا. بابے دا گھر چھوڑ کے جعفر تیار دی حویلی چاہ گئی. بس مسائب شروع ہو گئے. ایک عرب دا رواج آئی ہون بھی جاؤ عرب ممالک ایک تو پوچھ لوے ہے جدہ کہیں شریف دی دھی دی شادی ہوندی ہے نا 3 دن تک بچی دی ماں اپنے گھروں کھانا تیار کر کے دھی دے گھر لے ویندی ہے. لیکن شریف لوگوں جدہ بی بی دی شادی ہوئی ہے نا اپنی اماں زہرا تا کوئی نہ ایسا. آفرین آفرین آفرین. فضا روایت کر دیئے میں ڈٹھے 3 دیوار علی ایک کونے جبے کے روندے بیٹھے. میں کول ون کے پوچھے یا علی آج دھی یاد آئی نے. اللہ دی قسم ہے جو کہ میں اکھاں نال پڑھے تھے میں بڑا کنٹرول کر کے پڑھدا کھڑا. اگلے لفظ پتہ نہیں تساں کیویں برداشت کرنا. یا علی کیوں پہ روندے ہو؟ آئی دھی یاد آئی نے. علی فرمیندے نہیں فضا آج عرب دا رواج یاد آئے. آج تماما کھانے لے ویندیاں ہیں کاش آج زہرا بھی ہو گیا. مرحبا مرحبا اللہ راضی ہونے بھائی جڑے اہل بیت کی حرمت تے روڑ آئیو. آج کدی زہرا بھی ہوئے ہاں دید کھانا لے وجے ہاں. قدم بوسو کیا دی آقا تو آدھے بچے میں نو ماں سڑین دن اگر اجازت دیو تو آدھی دید کھانا آج میں لے ونجا. فرمایا ون فضا میری دید کھانا لے جا. عزادارو معاف کرے کہ ایسا در روزہ خان ہے جو کتاب اج پڑھنے تو انہوں وہی سناونے. اللہ دی قسم میں اکھاں دے پڑھے ہوئے جملن فضا جلے کھانا لے کے جعفر تیار دی حویلی چاہیے نا. فضا دی میں ڈٹھے مسلح تے بیٹھی آئی اکھی دسیں دیاں جو کافی دیر تو روندی بیٹھی آئی. فضا دی میں کھانا رکھے سر تے ہاتھ رکھ کے آکھے زینب نہ رو تو پہلی تھی تا نہیں جنہ دی اماں مر گئی ہیں. جدہ تیری اماں بطول دی شادی ہوئی آئی خدیجت الکبرا بھی کوئی نہ ہاں. نہ رو زینب جڑے ماتمی ہو تو آڑے حصے دا جملے. میری آقا ذاتی فرمے دی اماں فضا میں مانو میرا لال کیوں پہ رونی ہے. رو رو کیا دی اماں تو تا جان دیئے آج 3 دیوارے نہ میں حسین نو ڈٹھا ہے. مرحبا نہ حسین بہن نو ڈٹھا ہے. اللہ جانے میرے بھرا بھی کی کرتے. آفرین آفرین بھیڑ بھرا دے صدقہ انشاءاللہ دنیا دے کسی غم میں چنرو. لکھوار میری عبادت ہے لکھوار. میں کوئی تھک دا پیا آدھی اماں میں مانو تا نہیں پہ روندی. اماں تو تا جان دیئے 3 دیوارے نہ میں حسین نو ڈٹھا ہے نہ حسین بہن نو ڈٹھا ہے. یہ جے بھین بھرا ود دنیا تے نہیں آئے. کوئی اتنی محبت آئی بھین بھرا دی. کھانا فضا رکھے آدھی نہ رو میں ہونے بن کے حسین نو رلا آنیاں رج رج کے بھرا نو ویکھ لے. فضا دیئے جلے میں ولیاں نا گئیم تا کل علی بیٹھا روندا جلے ولیاں سارے سید ودے روندے ہیں.
معاف کرے آئے بھائی علی کو لائی ہے یا علی یہ سارے کیوں پہ رون دل فرمایا وہاں حسین کو پوچھ جائے سارے انوروائے اللہ اکبر یار دے کوئی سخت لفظ تو میں بالکل پڑھ دا ہی نہیں پیا تو محبت بہن بھرا دی آ کھڑی ہے کیوں بدر ہونا ہے کربلا دا غریب سارے انو کیوں روائے سن سو امام دا جملہ فرمیندے نمہ فضا روما نہیں تکے کرنا میری اکھ لگیے خواب ڈٹھم اس تو بعد دل چپ کرن تے آدھا ہی نہیں کہ ڈٹھا ہی آدھا انی رائے تو فی المنام امی فاطمہ الزہرا ہی مقصوبت الراس یمشی و یبکی غریب آدھے ہم فضا میں ڈٹھا ہے ساڑھے ویڑ جماع زہرا روندی ودیے میرا موٹا حلا کیا دیا حسین ندر رہی زینب مسلح تے روندی بیٹھے واہ بھائی واہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اوکھے لفظ ہیں اللہ کرے میں تو سنا لیں یا علی اجازت دیو میں حسین نو بہن ملا آواں فرمیندن فضا ہن کلا حسین نہ ویسی میرے سارے بچے انو لے جا کہ میری دھی نو ملاقات کرا واہ بھائی واہ جڑے ماما دیئے جھولیاں تو وزادار ہو فضا دیئے میں سارے انو لے کے ٹر پئیاں لیکن جلے جعفر تیار دا دروازہ قریب آئے نا پہلے تا مٹھا ٹردہ آئے جس لئے بہن دی حویلی دا بوہ ڈٹھا سی حسین دے قدم تیز ہو گئے سارے ہیں تو پہلے بہن دی حویلی حسین داخل ہوئے بڑا آپ ڈردہ کھڑا پتہ نہیں تو سنکی میں سننے فضا دیئے جلے میں داخل ہوئیاں میں ایک عجیب منظر ڈٹھے روندے روندے دھی علی دی مسلح تے سام گئی آئی ایک سورج دی شوائی جڑی بی بی دے چہرے تے پوئی پوندی آئی میں حسین نو ڈٹھا ہے برداشت نہیں کر سکیا اس پاسو ٹردہ ٹردہ آکھڑے جدو دھوپ دی شوا پہ آندی آئی چھاں بڑھائی اس تے بہن دے چہرے تے ٹھنڈک محسوس ہوئی واہ بھائی واہ مسافر شام آنکھ کھولیے تے سامنے حسین ڈٹھا اللہ مان بھائی حق ازاداری دا جنہیں ادا واہ بھائی واہ اجرکم اللہ روندہ ہوئے جدہ نقصان ہوئے یہ سارے اندر ساجہ نقصان ہیں بہن ڈٹھے تا بھرا کھڑے کل تگلی دکھیے آدھی بیوان حسین تھک پوسیں سیدہ دے میں تیرے چہرے تے دھوپ برداشت نہیں کر سکتا سادات جتنے بیٹھے ہو معاف کرے بی بی آدھی پھر وعدہ ہویا تو علی دا پترے میں علی دی دھیاں وعدہ ہویا میں تیرے ادھار لہا دے سام اما دی جائی کی میں لہے سے بی بی آدھی آج میں دھوپتے آمتے چھاں بنائیے کدائیں تو دھوپتے حسین میں چھاں بڑے سا معاف کرے سادات باندہ باندہ حسین نال بہ گئے فرمیندے نمہ دی جائی نہ کر وعدہ متا نہ نبھا سکیں اللہ مان بھائی جڑے رومن آئے وعدہ ہویا نبھے سا فرمیندہ ہو سکتا ہے نہ نبھا سکیں آدھی نہیں آپ نہ ون سکیوں میرے 18 بھرا آئے میں کہیں بھرا دی منت کرے سمجھو میرے حسین تے چھا بناؤ سیدہ دے نہ کر وعدہ مت بھرائی کوئی نہ ہوئی آدھی وعدہ ہویا میں دعا مقصا اللہ میں نو لائق پتر دے سی میں کہیں پتر نو اکسا بنجو تو ماما دھوپتے مامے تے چھا بناؤ غریبہ دے نہ کر وعدہ سیدہ نہ کر وعدہ مت زیادہ
ہوئی میں ہتھا نال ہاتھ ملے سا تیرے چہرے تے چاہ بڑے سا نہ کرواتا متا ہاتھ بھی کرتا نا عزادارو یارا محرم زینب دے ہاتھ بتے ہویا ہے پھر آدھی لاش تے آئیے آدھی زینب معافی مگر اما نہ جایا میں تیرے ادار نہیں رہا سکی واہ بھائی واہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ راضی ہونے بھائی یہ مومن دا حکم ہی میں پڑھ چھوڑے لیکن سارے مقانیوں نو پتہ ہے آج چار سفر آئی آج چار سفر آئی سارے انو پتہ نہیں تو میں دس چھوڑے نا آج کیڑا دل آئی کائنات دے سب تو بڑے کمینے دا دربار آئی کائنات دے سب تو بڑی شریف آزادی دی پہلی پیشیا واہ بھائی واہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ آج یزید دے دربار جائیں زہرا دیا دھیاں بھلا ہونے بھلا ہونے بھلا پڑھن دے آئے زندگی دا کوئی پتہ نہیں علماء بیٹھے پوچھ رہے ہیں منظر کیڑا جڑے شام دے ظاہر ہوئے کھائیو بھی پوڑیاں اونچا تخت آخری پوڑی دے لین بیٹھا تری پوڑی دے جنت دے مالک دا سارا عزادارو تھوڑے جے فاصلے دے ستارہ بی بیاں ایک رسیاں جلے چھڑی مرے دا ستارہ گر تڑپ ہوئے دے ہائے آدھیل بھیڑا دا بس بھی لگڑا مرحبا 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 حوصلہ کرو پڑھن دیو میں پڑھتا آج دی کہانی میں تو سنے نا یار اگلے سال پتہ نہیں کون ہو سی کوئی ہو سی تروسی شیخ صدوق جے عالم ربانی لکھے یہ آخری سیڑھی تے یزید بے غیرت تری پوڑی تے حسین دا سر اے دے دو میں ہاتھ مصروفن ایک وچ شراب آئی ایک کچ خیزران دی چھڑی آئی ایک نل شراب پیندہ اے دے نل چھڑی نل رمال ہٹینا جڑے غریب دے لب ظاہر ہوندے ہیں لبا دے چھڑی مرے دا مار کے آدھا حسین کدے گئی اکبر کدے گئی عباس کدے گئی فوج مرحبا 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 یا حسین یا حسین پڑھا جائے یاد دیں دے تھک پہ ہو تو بس چکرنا عبادت دلے گھر تھی ہونے تو میں بی بی دے دو جملے پڑھدا اللہ دی قسم نے چھڑیاں مرے دا کہیں ویلے آدھا یاد میرے بدر لے ہو میں نا آج وہ آدھا لے ہو میں نا میں دسا میں علی دے بدلے ہو دیا تھیا تو کی ویلے عزادارو ایک پیغمبر دا بڑھڑا صحابی کھڑے جیدہ نام وہ برزہ سلمی ہے جلیس نبی دے پتر دے بدپا دے مریدہ نٹھائے جلدی نال دوڑ بھی ہے اے دے تختیاں سیڑیاں چڑھتا ہے اے لین دا ہاتھ نہ بلے ازا آدھے وطن مارے انہا لبانو محمد جمدہ جمدہ آئیو میرا حسین جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ صحابی ہاتھ نہ پائے یزید چھڑی رکھ چھوڑی ہے اے بے حیاء سے بھائینو آدھے جلدی کرو اس بڑھڑے نو مارو یہ دردے جڑا شیعہ قبرن تائیں لے وجنے کئی شامی اٹھی کھڑن آدھن حیاء کر محمد صحابی ہے نہ مرائے صحابی ہے ابو برزاد خدا دی لعنت ہوئی صحابی دا حیاء کرے لائے آؤ جڑیاں رسیاں پائی کھڑیاں او صحابی دیا نہیں او محمد دیا دیا اللہ مان اللہ مان اللہ مان بھلا انہیں کوشش کریں نا جتنی ہمت ہے
میں تنو بی بی دے خطبے تائیں پہنچا ہوا یہ لین گستاخی کریں نہ بیٹھے نال شراب پین لے جتنے سید و معاف کرے لکامت جو کہ آج تاریخ ہے پورا سال لے جملے نہیں پڑھیں دے کمینہ شراب پین لے بچی ہوئی شراب اس دستے چویٹے دے یاد حسین یا آئی جڑی تیرے نانے حرام کی دی آیا میرا لائے غربت حسین غریب دی جزاک اللہ جزاک اللہ او یزید نو بچامن آلے لانتیا او رضی اللہ تے رحمت اللہ کھن والے آئیس بے حیادہ کردار ویک جے دے سامنے محمد دیاں دے گلچ رسی ہے اے بے حیا شراب پی لے ہن ماتم دے لفظہ تے آ گیا ایک کمینہ شراب پی کے اچانک بغیرت ہوئے آدھے محمد نبی کوئی نہیں جبرائیل بنو ہاشم دے گھر کوئی نہیں آیا اگے تو فضا دی کنڈ پچھے کھڑی آئی ہوڑا دی اماں ہوڑ چھوڑ دے پردہ اماں میں نو بولن دے میرے نانے دی نبوت عملہ پیا کر ماں بھائی ماں جگر سنبھالے فضا نو ہٹایا سا بی بی بابے دلے جد خطبہ پڑے آئے آدھیا اس کو تی ابن طلقہ اور سارے آزاد کردہ غلامہ دی اولاد چپ کر جا میں نظامہ محمد کو اللہ مان اللہ مان اللہ مان فضا نو ہٹا کے خطبہ پڑے اس پڑھا دو جملے خطبے دے سائے سکتے پہلا لفظ دیئے من عرفنی فقد عرفنی جیرے جان دیو نانو تا پتہ میں کونا جیرے نو جان دے سن لو محمد میرا نانا ہے علی میرا بابا ہے جعفر تیار میرا چاچا ہے وزادار وادی ازارہ میری ماں ہے قیامت بن گئی ہے یزید نال ایک روم دا بندہ بیٹھا ہے چاہے دا موٹا حلایا ہے آدھے افل قاول دین کا او اللہ دی لعنت ہوئی تو تا میں باغی مرایا ہے او بھیا دیئے میں محمد دی اللہ اکبر اللہ اکبر ہائے سیدہ ہائے سیدہ انقلاب آگئی ہے بسم اللہ کریں مولا راضی ہونے آدھے اللہ دی لعنت ہوئی تو دادا باغی مرایا ہے او بھیا دیئے میرا نانا محمد حوصلہ دربار ہلچل مچ گئی اس لانتی دے نفرین شروع ہوئی پورے دربار لانت کی دیئے اور کمینہ دھوکے سے رکھی رہی اپنے نبی دا گھر اجاڑے آئی معافی دیوائے دا نشہ لے گیا ہے ایک کمینہ تخت لے آیا ہے اور بستر تائیں روڑی جملہ سمجھے ٹردہ ٹردہ مریم کربلا دے کول آ گیا ہے آدھے علی دی دھی پوچھ سکتا وڈی مصیبت کہلی آئی آئی بی بی آدھی جیڑا تیرے نار بولے دی پئی اور کہیں دیا بدماش کجا اور میں جائی زینب کجا اللہ اکبر اللہ اکبر عبادت تو ہو گئی بے حیا حواس بختہ ہو گیا سفیر روم تلوار کٹ لئیے اس کتے دی گردن تے رکھیے آدھے او بے حیا دس کیڑے جرمت مرائے کیوں زینب قید کرائی معافی دیوے اس بے حیا دے جملے اے توتلی زبان اچ بغینا بکواس کرے لائے آدھے سفیر حسین نماز نہیں پڑھ